بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کے اندر بے شمار اپنے پسندیدہ بندوں کو بھیجا، اور اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کتاب، شریعت اور اللہ رب العزت والجلال کے احکامات سب ساتھ لے کر آتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال نے ہر نبی کو ان کے ایسے صحابہ عطا کیے کہ جو نبی کی ہر بات کو محفوظ رکھا کرتے تھے، اور نبی سے سنی ہوئی بات پر خود بھی عمل کرتے تھے، اور پھر ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے. اور اللہ رب العزت والجلال نے ایسے ہی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے اپنے پسندیدہ بندوں کو پیدا کیا جنہوں نے دین اسلام کی اور شریعت کی حفاظت کا کام کیا، اور دین اسلام کو اور شریعت کو دوسروں کو پہنچانے کا کام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی بھی متعلق، کسی بھی بات کے متعلق یا کسی بھی بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر اس میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اسلامی حکم نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید کو نازل فرما کر صحابہ کے اس سوال کا جواب دیتے. قرآن مجید میں بہت سارے ایسے سوالات صحابہ کے منقول ہیں کہ جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس سوال کے جواب میں قرآن مجید کو وحی کی شکل میں نازل فرما کر صحابہ کا جواب دے دیا. اور بھی بہت سارے واقعات پیش آتے تو اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے، اسلام کا کیا نظریہ ہے، وہ معلوم نہیں ہوتا، تو قرآن ہی اس وقت نازل ہوتا. یا پھر اللہ رب العزت والجلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے دل میں ڈالی ہوئی بات کو اسلام کا حکم بتلا کر لوگوں کے سامنے بتا دیتے. اس طریقے سے احکامات معلوم ہوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اسلام دور دور تک پھیل رہا تھا، بہت سارے ممالک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، بہت سارے ممالک کے لوگ اور وہاں کے بادشاہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے. تو وہاں پر ایسے گورنروں کی ضرورت تھی جو وہاں پر جا کر پورا اللہ رب العزت والجلال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حکومت کرے، اور لوگوں کو صرف اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ بتلائے. اسی وقت سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے. بھیجتے وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب آپ وہاں پر گورنر بن کر جا رہے ہیں، آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور احکام شریعت کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں اسلام کا حکم کیا ہے، اسلام ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، اسلام اس کا کیا جواب دیتا ہے.
تو آپ کس سے جواب دیں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا کہ سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر تلاش کروں گا، تو قرآن مجید میں دیکھوں گا کہ اس تعلق سے کوئی اللہ رب العزت والجلال کا حکم موجود ہے، کوئی اللہ کا فرمان موجود ہے، تو پھر میں ان کا جواب قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی سے پوچھا کہ اگر تم قرآن میں اس سوال کا جواب نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں جتنی احادیث آپ سے سنا ہوں ان احادیث کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا، پھر میں اس کے ذریعے سے ان کو بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر کوئی حدیث بھی تم جواب میں نہ پاؤ، میرا بھی کوئی ارشاد تمہارے پاس جواب کی شکل میں موجود نہ ہو، تو پھر کیسے لوگوں کے مسئلے کا حل بتاؤ گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے کوئی مسئلے کا حل نکالوں گا، اس مسئلے کا جواب نکالوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس وقت سے ہی چونکہ اسلام دور دور تک پھیل رہا تھا، تو لوگوں کو ایسے مسائل پیش آ رہے تھے کہ جن مسائل کا حل صراحتاً قرآن کی آیتوں میں بھی موجود نہیں ہے صاف صاف، اور نہ احادیث شریفہ کے اندر ان کے احکامات موجود ہیں۔ تو ایسے سوالات لوگوں کو پیش آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو وحی آتی تھی، آپ خود وحی کے ذریعے سے جواب دیتے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ان احادیث کے اندر اس کا جواب ملتا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا دور تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حکم پر اجماع، اگر قرآن میں حکم نہیں ملتا، احادیث میں نہیں ملتا، تو تمام صحابہ کسی ایک حکم پر جمع ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے یہ حکم ہے، تمام صحابہ ایک رائے کے اوپر متفق ہو جاتے تھے، تو یہ اجماع۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا بھی دور گزر گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا بھی دور گزر گیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تک تھے، صحابہ قرآن سے یا حدیث سے یا کسی مسئلے میں جمع ہو کر اس مسئلے کا حل نکالتے تھے، لیکن جیسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا دور ختم ہو رہا تھا، تو اب تابعین کا دور شروع ہو گیا۔ تابعین کے دور میں ایسے بہت سارے مسائل، نئے نئے مسائل پیش آنے لگے، تو اس وقت لوگوں کو اس کا حل بھی نکالنا ضروری تھا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس وقت بہت سارے ایسے مجتہدین کو پیدا کیا جن لوگوں نے ان مسائل کا حل قرآن میں، حدیث میں غور و فکر کر کے نکالا۔ تو ان میں ایک نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے تقریباً 80 سال کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ کا گھرانہ چونکہ ایک تاجرانہ گھرانہ تھا، آپ کا پورا گھر تجارت سے تعلق رکھتا تھا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تو تجارت میں مشغول ہو گئے، لیکن اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کی بحث کو حاصل کیا۔ علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت والجلال کی قدرت، اللہ رب العزت والجلال کے صفات کے متعلق اس میں علم ہوتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ اسلام دور دور تک پھیل رہا تھا، تو بہت سارے گمراہ فرقے اس وقت نکل رہے تھے، جیسے ہم سنتے ہیں خوارج کا نام ہے، جہمیہ کا نام ہے، یہ ایسے فرقے ہیں جو صحابہ کے دور کے بعد ہی ان فرقوں کا وجود ہو گیا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سب سے پہلے انہوں نے علم کلام کے علم کو حاصل کیا،
کہ وہ لوگوں کو جو اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جو لوگوں کے درمیان شک پیدا ہو جاتا تھا، لوگ غلط باتوں کا شکار ہو جاتے تھے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اور اللہ رب العزت والجلال کی جو صفات ہیں وہ ان کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سمجھایا کرتے۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا، پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو سنت طریقے پر طلاق دینا چاہے تو کیسے دے سکتا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک انہوں نے اس وقت جو موجود تابعین تھے یا صحابہ تھے ان کی مجالس میں ابھی وہ احادیث پڑھنے کے لیے، احادیث سننے کے لیے شریک نہیں ہوئے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی دوسرے مدرس سے، کسی دوسرے اس وقت کے بہت بڑے عالم سے جا کر پوچھیں اور آ کر مجھے بتائیں اس مسئلے کا کیا جواب ہے کہ سنت طریقے سے کوئی آدمی کیسے طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس وقت تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف علم کلام ہی کے متعلق ان کے پاس علم تھا، وہ حدیث کے حلقوں میں شریک نہیں ہوتے تھے اور قرآن اور حدیث میں غور و فکر نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جب اس عورت نے آ کر ان سے مسئلہ دریافت کیا تو وہ تھوڑا متفکر ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ اس علم کو بھی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے مسلمان اور اسلام دور دور تک پھیلتا ہے تو نئے نئے مسائل کا پیدا ہونا ایک لازمی بات ہے، اور پھر ان مسائل کا حل بھی نکالنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اب نہ وحی آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں صراحتاً بھی اس کا حکم بسا اوقات نہیں مل سکتا ہے، تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے تابعین ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھا، صحابہ کی مجلس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے ان کا نام ہے نعمان۔ آپ کے والد بچپن میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں لے کر گئے اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں شریک ہوئے۔ ایسے ہی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے ملاقات کیے ہوئے اور صحابہ سے آپ نے حدیث بھی سنی، یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب جیسا کہ واقعہ بتلایا گیا اس عورت کا سوال آپ کے پاس موجود نہیں تھا، تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں کسی استاد کے پاس جاؤں گا اور جا کر قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کا علم حاصل کروں گا، تو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے کیسے نئے مسائل کا جواب نکالا جاتا ہے، کیسے نئے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اس چیز کو میں سیکھوں گا۔ تو اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے محدث، حدیث بتلانے والے، حدیث پڑھانے والے، حضرت حماد ان کا نام تھا، ان کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے، ان کے سبق میں شریک ہونے لگے اور جا کر ان کے پاس بیٹھ کر روز حضرت ان کے استاد نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ صرف روزانہ 3 مسائل حدیث سے نکال سکتے۔ تو اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر روزانہ 3 مسائل کو قرآن و حدیث سے نکالنے کی مشق شروع کی۔ تقریباً 18 سال تک اپنے استاد کے پاس رہے۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ حدیثیں یاد نہیں تھیں۔ ایک پرانے زمانے سے ہی، اس وقت سے ہی یہ اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کو احادیث یاد نہیں تھی، آپ کے پاس احادیث کا مجموعہ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت صحابہ اور تابعین کے زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور تابعین بھی ہر حدیث کو نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے ڈرتے تھے، کہیں کوئی بات اس میں اضافی ہو جائے، کوئی بات، کوئی جملہ زیادہ ہو جائے تو نبی کی طرف غلط نسبت کرنا ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے تابعین اور صحابہ جن کے پاس نبی کی حدیثیں موجود تھیں لیکن اس کے باوجود وہ ان احادیث کو بیان کرنے سے ڈرتے تھے،
کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بات ایسی ہے جو نبی نے نہیں بتلائی اور پھر اس کی نسبت نبی کے تعلق سے بتائی جائے تو ایک غلط بات کو نبی کی طرف منسوخ کرنا ثابت ہے۔ تو اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے ان احادیث کو نہیں بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کوئی بات غلط بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ نہ ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے بارے میں بتلایا، وہ اپنے استاد کے پاس تقریباً 18 سال رہے جب، اور لوگوں کے درمیان ان کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ ابو حنیفہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی جانب سے لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں، اپنی جانب سے لوگوں کو کسی مسئلے کا حکم بتاتے ہیں۔ تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اگر میرے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے میں قرآن کے ذریعے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو حدیث کے ذریعے سے اس مسئلے کو بتاتا ہوں، اور حدیث میں بھی اس کا مسئلہ جواب نہیں ملتا تو پھر میں اجتہاد کرتا ہوں، اگر میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہوں، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں نہیں ملی، صحابہ کا کوئی عمل ملا یا صحابہ کا کوئی ارشاد ملا یا صحابہ کی کوئی بات ملی تو وہ بات میں جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر صحابہ کی بھی کوئی بات مجھے جواب میں نہیں ملتی تو جیسے ان کے ساتھی ائمہ تھے وہ اجتہاد کر کے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن حدیث میں غور کر کے اس مسئلے کا حل لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو ایسے ہی بہت سارے مسائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد، تقریباً آپ کے 40 شاگردوں کی ایک ایسی جماعت تھی جنہوں نے بہت سارے لوگوں کے مسائل کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے نکالا اور پھر اس کو کتابوں کی شکل میں آج موجود ہے۔ وہ فقہ حنفی جس کو ہم کہتے ہیں یہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جتنے آپ نے اعمال کیے ہیں، ایک تو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروعی زندگی کا ہوتا تھا اور ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کا ہوتا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو لیتے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں عمل کیا ہے، اپنی زندگی کے آخری دور میں جس پر عمل کیا وہی لوگوں کے سامنے زیادہ بتلاتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ایک فرد ہے حضرت ابو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے، وہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کو یہ بات پہنچی کہ ابو حنیفہ کے سامنے قرآن حدیث ہونے کے باوجود وہ عقل سے مسئلہ بتاتے ہیں، وہ اپنی جانب سے مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن و حدیث آپ کے سامنے ہونے کے باوجود آپ اپنی جانب سے مسئلہ بتاتے ہیں، آپ اپنی رائے سے لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ ان کے جوابات دیجیے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے سوال کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مرد اور عورت میں کون کمزور، مرد اور عورت میں کمزور کون؟ تو حضرت ابو جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ عورت کمزور۔ اور پھر شریعت جو وراثت تقسیم کرتی ہے وہ وراثت مرد کو زیادہ دیتی ہے یا عورت کو زیادہ دیتی ہے؟ تو مرد کو زیادہ دیتی ہے، عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا دیتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر میں اپنی رائے سے یا قیاس کر کے عقل سے مسئلہ بتاتا تو کہتا کہ عورت کمزور ہے، عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، لیکن میں اپنی جانب سے مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ قرآن حدیث میں جو بات مذکور ہے کہ مرد کو عورت سے زیادہ وراثت ملتی ہے تو میں یہی بات لوگوں کے سامنے کہتا ہوں۔ ایسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا مسئلہ بتلایا کہ جب عورت ایام حیض میں ہوتی ہے تو اس وقت ان ایام میں اس کے اوپر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے اور روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان ایام حیض کے گزرنے کے بعد اگر وہ روزے کے ایام تھے تو عورت روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا نماز اہم عبادت ہے یا روزہ اہم عبادت ہے؟ تو ان کے استاد نے جواب دیا کہ نماز اہم عبادت ہے۔ تو شریعت کہتی ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کو ایام حیض کے گزرنے کے بعد نماز کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔
روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا، اور اگر میں اپنی رائے سے، اپنی عقل سے اور قرآن و حدیث کے خلاف مسئلہ بتاتا تو میں لوگوں سے کہتا کہ ایام حیض سے گزرنے کے بعد عورتیں صرف نماز کی قضا کریں، اس لیے کہ نماز اہم عبادت ہے، لیکن میں ایسا نہیں کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا بس لوگوں سے میں وہی بات بتلاتا ہوں۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کامیاب تاجر بھی تھے، آپ ریشم کی تجارت کرتے تھے حضرت، اور تجارت پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کپڑوں کے تھانوں کا ایک بہت بڑا لوڈ آیا، اس کے اندر ایک تھان ایسی تھی جو خراب ہو گئی تھی، تو اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بیچنے والے رہتے تھے ان کے ملازم، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو یہ بتلانا بھول گئے کہ ان تھانوں کے اندر ایک تھان ایسی ہے کہ جو خراب ہے، اس کو مت بیچو یا کم دام میں بیچو۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدم موجودگی میں ان کے ملازم نے اس خراب تھان کو بھی اس کی اصلی قیمت پر بیچ دی۔ بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کو یاد آئی وہ بات کہ ان تھانوں میں ایک تھان خراب بھی تھی، تو اس کو کس قیمت پر بیچ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی جو قیمت آپ نے بتائی تھی اسی پر بیچ دی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خراب تھان کی جو قیمت تھی اس کی قیمت صدقہ کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خراب تھان تھی، اس کی وجہ سے اس کی قیمت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کے اندر دیانتداری۔ ایسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے ریشم کا فلاں رنگ کا ایک کپڑا ہونا چاہیے، جو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں کپڑے، ان میں مجھے ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہہ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اس قسم کا کپڑا آیا، تو آپ نے ان صاحب کو بلا کر کہا کہ میرے پاس آپ نے جس کپڑے کی مانگ کی تھی وہ کپڑا میرے پاس موجود ہے، آ کر لے لیں۔ کہنے لگے کہ کتنے کا ہے کپڑا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ 1 درہم کا کپڑا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو کپڑا بہت مہنگا ہے اور آپ اس کی قیمت کم بتا رہے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے اصل 2 کپڑے خریدے تھے، 20 دینار 1 درہم کے اندر میں نے 2 کپڑے خریدے تھے، 20 دینار میں ایک کپڑا میرا فروخت ہو گیا اور بچا 1 درہم، تو لہٰذا میں نے زیادہ نفع نہیں لینا چاہا، میں اپنے لوگوں سے زیادہ نفع حاصل نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو وہ بچا ہوا ایک کپڑا 1 درہم میں دے دیا۔ تو اس طریقے سے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے قرآن و حدیث میں غور کر کے کیسے نئے مسائل کا، نئے سوالوں کا جواب آپ نے دیا ہے، وہ بھی آپ کی زندگی کے اندر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ چونکہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔